بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ قرآن و سنت میں یہ تربیت فرمائی گئی کہ مسلمان اپنے دل میں اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھے اور اس کے خوف سے ڈرتا بھی رہے۔ خوف خدا سے مراد یہ ہے کہ بندہ مسلمان اللہ عز و جل کی عظمت، اس کی شان، اس کی جلالت سے اور اس کی بارگاہ میں تصور کر کے اپنے گناہوں کے انجام سے ڈرتا رہے۔ اور امید سے مراد یہ ہے کہ خوف خدا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی رحمت، اس کی شان رحیمی کا تصور کر کے اس کی بخشش سے امید بھی رکھے۔ پھر علماء لکھتے ہیں کہ یہ خوف دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ خوف کہ بندہ اگر اپنے گناہوں سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرے تو یہ عام مسلمانوں سے پرہیزگاروں کو ملتا ہے کہ جو پرہیزگار ہوتے ہیں وہ اپنے گناہوں کے انجام سے ڈرتے ہیں۔ وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے گناہ زیادہ ہے تو خدا تعالیٰ اپنے جلالت سے ہمیں عذاب نہ دے۔ اور ایک خوف یہ ہوتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی عظمت سے ڈرتا ہے، جو بندے خدا تعالیٰ کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی شان بے نیازی سے ڈرتے ہیں اور اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ یہ خوف اللہ تعالیٰ کے قرب خاص والے بندوں کو ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، ان کو یہ خوف ملتا ہے۔ جتنا قرب زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی اتنا ہی زیادہ لگتا ہے۔ بلا شبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے قرب خاص والے بندوں میں سے، جن کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملا ہوا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، بے پناہ ڈرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب احرام باندھا تو آپ کا جسم مبارک زرد ہو گیا، آپ کپانے لگے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلبیہ تک نہ کہہ رہے تھے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ تلبیہ کیوں نہیں پڑھ رہے، لبیک کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ میں کہوں لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، آگے سے جواب آئے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو عرض کی حضور تلبیہ تو ضروری ہے، اس کے بغیر احرام معتبر نہیں۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلبیہ کہا، آپ نے لبیک پڑھا، یہ پڑھنا تھا کہ آپ ساتھ ہی بے ہوش ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے گر پڑے اور یہی حالت آپ کے حج کے اختتام تک آپ کی ایسے ہی کیفیت رہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے تو آپ کا رنگ مبارک زرد ہو جاتا، آپ کا جسم مبارک کپانے لگتا۔ اس کی وجہ پوچھی گئی کہ حضور آپ کس وجہ سے آپ کا رنگ مبارک زرد ہو گیا ہے، آپ کس وجہ سے آپ کا جسم مبارک کپاتا ہے؟ فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے لگا ہوں، کہ میں کتنی بڑی بارگاہ میں جا کر التجائیں کرنے لگا ہوں، اس وجہ سے کہ اس کی بارگاہ بہت بڑی ہے۔ اسی وجہ سے میں اس کی بارگاہ میں جب جاتا ہوں تو مجھے خوف آتا ہے۔ جن کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزری، کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے رہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جن کی سفارش کی وجہ سے ہمیں اپنی بخشش کی امید ہے، ان کی وہ سفارش کریں گے تو ہماری بخشش ہوگی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے یوں لرزا ہے۔ جبکہ ہم کہ جن کے دامن اچھے اعمال سے بالکل خالی ہیں، اور تو اور اتنے بے باک ہو چکے ہیں کہ گناہ کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوتے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ پر بھی شرمندگی نہیں ہوتی، اتنے بے باک ہو چکے ہیں۔ جبکہ وہ ہستیاں کہ جن کی سفارش کی وجہ سے ہمیں اپنی بخشش کی امید ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے، جو کہ بے شمار نیکیاں کرتے تھے اور قرآن و سنت پر صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرتے تھے، ہمیں چاہیے کہ ان سے سبق لیتے ہوئے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خوف سے زیادہ ڈریں۔